السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين معصومين. دعائے سرکار امام زمانہ. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں، اور جس مقصد حیات اور زندگی کی وجہ سے ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی کامرانی نصیب فرما دیں. آج چوتھی نشست ہے ذکر اور فکر کے عنوان سے کہ انسان تو صرف کائنات میں ذکر کرنے نہیں آیا بلکہ تجھے انسان بنایا تاکہ تو فکر کرے. جوان بچے خواتین جو مجلس حسین میں آتے ہیں وہ یہ سوچ کے آئیں کہ ہم مجلس میں جا کیوں رہے ہیں.
اگر مجلس کا سننا عادت بن جائے تو یہ بری بات ہے. یعنی 10 دن حسین کی مجلس میں آنا عادت بن جائے، نعرہ لگانا عادت بن جائے، صلوات بھیجنا عادت بن جائے، پڑھنے والا پڑھے عادتاً. تو معصوم فرماتی کہ عادت عبادت نہیں ہے، عادت ہے. عبادت فکر کا نام ہے. جب گھر سے چلو یہ سوچو کہ مجلس حسین میں جا کر رہا. یہ جوان سوچتا ہے کہ میں کس محفل میں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں، لیکن اکثر بچے جو مجلس میں آتے ہیں وہ عادتاً آتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہم جا کیوں رہے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ والد جا رہا ہے، والدہ جا رہی ہے، تو 7 سال تک بچوں میں اچھی عادتیں بناؤ، اور 7 سال کے بعد ان عادتوں کی وجوہات کو بچوں کو بتاؤ کہ اگر یہ عادت اچھی ہے تو کیوں ہے، اگر یہ عادت بری ہے تو کیوں ہے. مثلاً اگر بچے کو منع کرو کہ جھوٹ بولنا برا ہے تو بچے کو وجہ بتاؤ. اگر کوئی خاتون حجاب نہیں کر رہی، یہ حجاب نہ کرنا اس کی عادت بن گئی ہے. اب یہ نہیں کہ یہ بد حجاب ہے دشمن علی کی وجہ سے، یہ بد حجاب ہے حسین کی دشمنی کی وجہ سے، نہیں، عزادار امام کی چاہنے والی ہے. تو پھر یہ انسان گناہ کرتا کیوں ہے؟ جب ہم مجلس میں کہتے ہیں کہ نگاہ حرام یہ وہی گناہ ہے جو ابن ملجم نے کیا تھا، تو مومن کہتا مولانا وہ تو دشمن علی تھا، میں تو دشمن علی نہیں ہوں. فعل ایک ہے، وہ یہ فعل انجام دے رہا ہے دشمنی میں، لیکن اس کے وجود میں تو علی کی محبت ہے، یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں ایک صفت ہے جس کی وجہ سے مومن بھی کبھی کبھی گناہ کر لیتا ہے. مولانا کون سی صفت ہے؟ امام فرماتے ہیں اس کا نام ہے غفلت. یہ چند لمحوں کے لیے بھول جاتا ہے میں کس کا مولائی ہوں. یہ اس گناہ کی گھڑی میں بھول جاتا ہے کہ میرے جسم پر کالا لباس ہے، میں حسین کا عزادار ہوں. اور امام فرماتے ہیں اس غفلت کو جو مٹانے والی شے ہے وہ ہے تمہاری فکر. جب تمہارا عمل عادت بن جائے، فکر کے دائرے سے نکل جائے، تب تو گناہ کی طرف جاتا ہے. کسی نے امام کو کہا مولا آپ گناہ کیوں نہیں کرتے، سلمان گناہ کیوں نہیں کرتا، ابو ذر گناہ کیوں نہیں کرتا، جناب فضہ گناہ کیوں نہیں کرتی، یہ اصحاب قریب علی بن ابی طالب کمیل گناہ کیوں نہیں کرتا، مالک اشتر گناہ کیوں نہیں کرتا؟ امام فرماتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی فکر کی روشنی کو کبھی بند ہونے ہی نہیں دیا. دیکھیے آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. ہم دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو ہے آنکھ جو میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی ہے، دوسری چیز ہے روشنی. اگر یہ نور نہ ہو آپ مجھے نہ دیکھ سکیں، میں آپ کو نہ دیکھ سکوں. تو یہ نور روشنی ہے. روشنی مطلب جہاں نور آ جائے، روشنی آ جائے، وہاں اندھیرا مٹ جاتا ہے. فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب تمہاری فکر روشن ہو جائے، اب تو کبھی گناہ نہیں کرتا. چھٹے امام کو کسی نے کہا مولا آپ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ امام نے اس کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑنے کے بعد مولا ایک گلی میں لے گئے جس گلی میں گندگی ابل رہی تھی. امام نے کہا اگر تجھے 1000 درہم بھی دیے جائیں اور یہ کہا جائے کہ یہ گندگی کھاؤ، کیا کھاؤ گے؟ کہ مولا اگر سونے کا پہاڑ بھی دیا جائے میں گندگی نہیں کھاؤں گا. امام فرماتے کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کہ مولا کیونکہ بدبو آ رہی ہے، اس کی حقیقت کو دیکھ رہا ہوں، اس کی گندگی کو دیکھ رہا ہوں، اس کی نجاست کو دیکھ رہا ہوں. فرمایا جس طرح تیری آنکھیں نجاست کی حقیقت کو دیکھ رہی ہیں، ہم اہل بیت گناہ کی حقیقت کو دیکھتے ہیں. اب اہل بیت ایک بہت آسان مثال دوں تاکہ، کیونکہ مجلس ایک لیول کا مجمع نہیں ہوتا، بوڑھا بھی موجود ہوتا ہے، جوان بھی ہوتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں. تو پیغام ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ بھی سمجھے، جوان بھی سمجھے،
اور اس فرش عزا سے جب گھر جائے تو کچھ لے کر جائے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں، امام سے پوچھا کہ مولا کون سی مجلس مقام قبولیت تک پہنچتی ہے؟ تو امام فرماتے ہیں، سننے والے جب مجلس میں جاتے ہو، جب رات کو گھر جاؤ، جب بستر پر سر رکھو تو یہ سوچنا اس مجلس کی وجہ سے تیرے وجود میں تبدیلی کون سی آئی۔ اگر ملاقات رسول کسی کی وجود میں تبدیلی نہیں لا رہی، یہ ملاقات کسی کام کی نہیں۔ اگر ملاقات علی بن ابی طالب کسی کے وجود میں تبدیلی نہیں لا رہی، یہ ملاقات کسی کام کی نہیں۔ تبھی ہم کہتے ہیں صحابی تو صحابی ہوتا ہے، لیکن حقیقی صحابی وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں رہا، اس کی صحبت سے اثر لے۔ اب تم کس کی صحبت میں ہو؟ حسین ابن علی کی صحبت میں ہو۔ یہ مجلس کس کی ہے؟ حسین ابن علی کی ہے۔ اے انسان، سوچ، فکر کر، غور کر، میں نے صرف تجھے ذکر کے لیے پیدا نہیں کیا، فکر کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس کائنات میں مختلف مخلوقات ہیں۔ انسان کیوں بنا؟ اسے انسان کہا کیوں گیا؟ کیونکہ انسان اپنے منہ سے لفظ نکالتا ہے۔ بکرا بولتا نہیں، دوسرے حیوان بولتے نہیں، چڑیا بولتی نہیں ہے، تو بولتا ہے۔ تبھی جب انسان کی تعریف کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے الانسان حیوان ناطق۔ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولنے والا ہے۔ دوسرے حیوان بولتے نہیں ہیں، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے۔ اس کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں۔ یعنی اگر بکرا کل بولنا شروع کر دے، اس میں خصلت انسانی آ جائے گی۔ اگر ہم باکمال ہیں تو اس لیے باکمال ہے کیونکہ ہم بولتے ہیں، لیکن جب ہم بولتے ہیں تو بے معنی الفاظ نہیں بولتے، با معنی الفاظ بولتے ہیں۔ جب ہم بولتے ہیں، اس بولنے میں آواز ہے، وائس ہے۔ یہ وائس حیوان بھی نکالتا ہے، یہ وائس ایک طوطا بھی نکالتا ہے، یہ وائس ایک چڑیا بھی نکالتی ہے، لیکن اس کی وائس میں معنی نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ تو با کمال اس لیے ہے کیونکہ تمہاری آواز میں معنی ہے، تمہارے الفاظ میں۔ اللفظ کو معنی کب ملتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ طوطے کو چند لفظ سکھا دیں، طوطا وہی لفظ بولتا ہے جو آپ نے سکھائے ہیں۔ اس کا مطلب اس کے بولے ہوئے لفظوں میں طوطے کی فکر نہیں ہے، انسان کی فکر شامل ہے۔ تو باکمال اس لیے ہے کیونکہ تمہارے لفظوں میں فکر ہے، اور اس فکر کی وجہ سے تو ایک معنی دار الفاظ اپنے منہ سے نکالتا ہے۔ اے انسان، تیری ہدایت کا طریقہ الگ تھا، حیوان کی ہدایت کا طریقہ الگ تھا۔ جب میں نے حیوان کو پیدا کیا، میں نے اس کی فطرت میں ہدایت کو رکھ دیا۔ خدا تو نے کیسے فطرت میں ہدایت رکھا؟ آواز آئی کہ شہد کی مکھی کو دیکھ، میں نے اس پہ وحی نازل کی۔ یہ وحی اس کی ہدایت تھی، یعنی میں نے اس کی گائیڈ لائن کو اس کے اندر ہی رکھ دیا۔ اب یہ اپنا راستہ خود چنے گی۔ میں نے اسے سکھا دیا کہ کس پھول پہ جانا ہے، کس پھول سے رس نکالنا ہے، اور کس طرح تجھے شہد بنانی ہے۔ لیکن اے انسان، ہر مخلوق اپنے بنانے کے ہدف کو متعین کرتی ہے کہ پتہ کیسے چلے کہ شہد کی مکھی کے خلق ہونے کا مقصد کیا تھا، اس بکرے کے خلق ہونے کا مقصد کیا ہے، اس بھینس کے خلق ہونے کا مقصد کیا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ جب شہد کی مکھی شہد بنائے گی، یہ اتنی زیادہ شہد بناتی ہے کہ یہ اس کے کھانے کے بہت زیادہ ہے، یہ مقدار اس کی زیادہ، اس کے وجود سے زیادہ ہے۔ یعنی یہ بتا رہی ہے مجھے خلق کیا گیا تاکہ میں شہد بناؤں کسی ایسے کے لیے جو مجھ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ شہد بنا کر اپنی خلقت کے مقصد کو بیان کر رہی ہے، لہٰذا اس نے اپنا مقصد بیان کر دیا۔ اب ایک بکرا ہے، یہ بکرا کیسے بتائے گا کہ میری خلقت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اسے خلق کیا، یہ کھاتا ہے، یہ پیتا ہے، یہ چلتا ہے، یہ چرتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اس بکرے کو پکڑ لیا، یہ بکرا کبھی نہیں کہتا مجھے مت پکڑو۔ ہزاروں بکروں کو عید قربان پر ذبح کر دیتے ہو، ایک بکرا ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتا کہ انسان مجھے ذبح کیوں کر رہا ہے۔ اس کی خاموشی بتا رہی ہے کہ میرا ذبح ہونا بتاتا ہے کہ میں نے اپنی خلقت کا مقصد پورا کر دیا۔ اب رہ گیا انسان، کون کس پہ قربان ہو رہا ہے؟ شہد کی مکھی انسان پہ قربان ہو رہی ہے، بکرا انسان پہ قربان ہو رہا ہے، بھینس انسان پہ قربان ہو رہی ہے، اپنا گلا کٹوا کے بتا رہی ہے کہ میرا گوشت تیرے بدن میں جائے، یہ میری خلقت کا مقصد ہے، کیونکہ تو مجھ سے اعلیٰ ہے، میں تم سے ادنا ہوں۔ تو مجھ سے اعلیٰ ہے کیونکہ خدا نے تجھے فکر دی ہے، تو مجھ سے اعلیٰ ہے کیونکہ خدا نے تجھے عقل دی ہے، تو مجھ سے اعلیٰ ہے کیونکہ خدا نے تجھے شعور دیا ہے، لہٰذا میں اپنے وجود کو ذبح کر کے بتاؤں گا کہ میری خلقت کا مقصد یہی تھا کہ میں تجھ پہ قربان ہو جاؤں۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کا انسان، مجھ جیسا انسان،
اس کا کیسے پتہ چلے کہ اس کی خلقت کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے کہا تجھے بھی کسی پر قربان ہونا ہے، کسی ایسے پر جو تجھ سے افضل ہو۔ اور یہ کہاں پتہ چلے گا؟ یہ کربلا کا میدان بتاتا ہے کہ اکبر خود کو حسین پہ قربان کر کے بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی خلقت کا مقصد ہی پورا کر دیا۔ تبھی آپ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں کہ میں نے کائنات کو ان کی محبت میں خلق کیا، یعنی ہماری خلقت کا مقصد یہ ہے ہم اپنے وجود کو کس پر قربان کریں؟ اہل بیت کے کہی ہوئے راستے پر قربان کریں۔ اور حسین نے اپنا گلا کٹوا کے بتا دیا کہ حسین کی خلقت کا مقصد یہ تھا کہ حسین کا گلا توحید الہی کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ تو تھا خلقت کا مقصد، لیکن آج کے جوان کو تھوڑا سمجھانا چاہوں، اس کائنات میں ہر شے جب کریٹ ہوتی ہے تو اس کا کریٹر ایک گائیڈ لائن دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے موبائل لیا، آپ نے ٹی وی لیا، آپ نے گھر کے لیے ایک ماڈرن واشنگ مشین لی، فل آٹومیٹک۔ جب یہ آپ لے کر آئے، جب اس کے ڈبے کو کھولا تو اس کے اندر ایک گائیڈ بک تھی۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ مشین میں نے اپنے پیسوں سے لی، مال میں نے خرچ کیا، بھائی آپ کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن پہ کیوں چلو؟ تو کمپنی کہے گی ہاں یہ بات صحیح ہے کہ یہ تیری ملکیت ہے، یہ تیری مشین ہے، لیکن کیونکہ اس مشین کو بنایا میں نے ہے، لہذا مجھے بہتر پتا ہے کہ اسے آن کہاں سے کرنا ہے، آف کہاں سے کرنا ہے۔ بچوں کے لیے اور آسان کر دوں، بچہ موبائل لینے گیا، بھائی آپ چائنا کا موبائل بھی لے لو، ڈبے کے اندر ایک گائیڈ بک ہوتی ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس کی وارنٹی کو استعمال کرنا چاہتے ہو تو ویسے ہی اس کو استعمال کرنا جیسے کمپنی نے کہا، ورنہ اس کی وارنٹی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ کمپنی نے اس کو کریٹ کیا، اسے پتا ہے کہ اس مشین کے پارٹس اور آرگنز کام کیسے کریں گے، لہٰذا اس گائیڈ لائن پہ ہم چلتے ہیں۔ اب ہے کوئی کائنات میں جو یہ کہے کہ اس باڈی کو میں نے کریٹ کیا؟ اے جوان، اس کا کریٹر کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ اب خدا نے جب باڈی کو کریٹ کیا، آنکھیں اس نے بنائی، زبان اس نے بنائی، کان اس نے بنائے، ہاتھ اس نے بنائے، اب گائیڈ بک بھی کون دے گا؟ گائیڈ بک آپ کو ٹی وی چینل تو نہیں دے سکتا، گائیڈ بک مغرب کی دنیا تو نہیں دے سکتی، گائیڈ بک ہالی ووڈ اور بالی ووڈ تو نہیں دے سکتا۔ اس جسم کو اگر کوئی گائیڈ بک دے گا تو اس جسم کا بنانے والا دے گا۔ اے خدا، اس جسم کی گائیڈ بک کا نام کیا ہے؟ فرمایا اگر تجھے جاننا ہے اس جسم کو استعمال کیسے کرنا ہے، میں نے گائیڈ بک بھیج دی جس کا نام ہے قرآن۔ یہ قرآن تجھے بتائے گا تجھے آنکھوں کو استعمال کیسے کرنا ہے، تجھے زبان کو استعمال کیسے کرنا ہے، تجھے کانوں کو استعمال کیسے کرنا ہے، تجھے شکم کو استعمال کیسے کرنا ہے، تجھے اعضائے نکاح کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اور عجیب منزل فکر ہے، جب موبائل کے گائیڈ بک کو لے کر آتے ہوئے ٹی وی مہنگا سا لیا 70,000 کا، جسم ٹی وی سے زیادہ مہنگا ہے نا، لیکن قدر نہیں ہے۔ ٹی وی خراب ہو جائے تو اسی کمپنی والے کو بلایا جاتا ہے کہ ٹی وی بناؤ، جسم خراب ہو جاتا ہے ہر اہل غیرے کو بلایا جاتا ہے، روح خراب ہوتی ہے اہل غیرے کو بلایا جاتا ہے۔ اچھا، صرف گائیڈ بک نہیں دیتے، گائیڈ بک کے ساتھ ایک ہیلپ لائن بھی دیتے ہیں۔ اگر تجھے یہ گائیڈ بک سمجھ میں نہ آئے تو یہ ہیلپ لائن کا نمبر ہے، یہ ڈائل کر دینا تو وہ تجھے بتائے گا کہ گائیڈ بک کا مطلب کیا ہے، اس ٹی وی کو چلانا کیسے ہے، موبائل کو یوز کیسے کرنا ہے، کیمرہ کو یوز کیسے کرنا ہے۔ اب اللہ نے صرف گائیڈ بک نہیں بھیجی، 14 ہیلپ لائنیں بھیج دیں کہ تجھے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اب قصور خدا کا نہیں تھا، خدا نے بنا بھی دیا، گائیڈ بک بھی دے دی، ہیلپ لائن بھی دے دی۔ تو پھر آپ سوال کریں کہ مولانا گائیڈ بک تو ہر مسلمان کے گھر پر ہے، ہیلپ لائن تو سب کو پتا ہے، پھر یہ کوئی وہابی، کوئی دیوبند، کوئی قاتل شیعہ، کوئی قاتل مسلم، کوئی گنہگار، کوئی زانی، کوئی شرابی، یہ بنتا کیوں ہے؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے گائیڈ بک تو ہے لیکن رونگ نمبر کو ڈائل کر دیتے ہیں۔ اگر نمبر وہی ملاتے جو اللہ نے کہا تھا، انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون،
اگر مشکل میں آ جاؤ تو نبی کے در پہ جانا، اگر مشکل پہ آؤ تو اللہ کے در پہ جانا، اگر مشکل پر آؤ تو اس کے در پہ جانا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آئے۔ پھر کہیں پر کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کس کی اطاعت کرنا؟ اللہ کی، اس کے رسول کی، اولی الامر کی۔ پھر کہیں پر کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کس سے پوچھنا؟ جو اہل ذکر ہو، ساتھ ساتھ اہل فکر ہو، جو تجھے ذکر کرنا بھی سکھائے اور فکر کرنا بھی سکھائے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مجلس میں، عزاداری میں، نوحہ خوانی میں ہم ہو گئے ذکر کے عادی، ذکری شیعہ، جو صرف زبان پر امام حسین جب مدینے سے نکلے کا لوگوں کے لیے دین لقلقہ زبان ہے۔ جس طرح چنگم کو چباتے رہتے ہو، نہ نگلتے ہو نہ پھینکتے ہو، یہ دین ان کے لیے چنگم بن گیا، صرف زبانوں پر گھوم رہا ہے۔ اچھی باتیں، اچھے فرمان، اچھے نام، مسجد میں آؤ گے بہترین آیت، امام بارگاہ میں آؤ گے بہترین فرمان۔ مولا کو فرمان لکھا ہوا نہیں چاہیے، دکھنا چاہیے۔ یہ لفظ نہیں ہے، یہ معنی ہے، یہ جان ہے۔ تم یزید پر لعنت بھیجنے کے لیے نہیں آئے، بچے کو یہ تو بتا رہے ہو کہ ایک یزید تھا 1400 سال پہلے جس نے امام حسین کو شہید کیا، امام بارگاہوں میں فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ، پوری رات لعنت بھیجتے رہو کہ یزید مر جائے گا۔ وہ تو مر گیا۔ دشمن علی پہ دن رات لعنت بھیجتے رہو۔ لعنت کا مطلب کیا؟ لعنت بھیجتے کیوں؟ تیرے سامنے تو ہے نہیں، یہ تماچا تو نہیں کہ سامنے ہو اسے مارو۔ یہ لعنت تجھے کیا دے رہی ہے؟ وہ تو ہے ہی عذاب میں، وہ تو ہے ہی خالدین فیہا مستقل عذاب۔ یہ لعنت تجھے کیا دے رہی ہے؟ لعنت کا مقصد کیا ہے؟ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مقصد یہ ہے کہ اپنے زمانے میں شمر کو ڈھونڈو، اپنے زمانے میں یزید کو ڈھونڈو۔ ایک اور سوال آپ سے کروں، اگر آپ کے سامنے شمر آ جائے اور آپ جناب مختار ثقفی کی طرح اسے مار دیں، حرمل کو مار دیں، یزید کو مار دیں، دشمن علی کو قتل کر دیں، لیکن سوال یہ ہے کیا شمر مر گیا؟ اگر میری لعنت سے شمر مر چکا ہوتا تو یہ کون ہے جو یمن میں 6 مہینے کے بچوں کو قتل کر رہا ہے؟ اگر میری لعنت سے شمر مر چکا ہوتا تو یہ داعش کے لوگ کون ہیں جو جوانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں؟ اگر میری لعنت سے چادریں لوٹنے والا مر جاتا تو وہ کون تھے جنہوں نے موصل میں 300 لڑکیوں کی عزتوں کو پامال کیا؟ اس کا مطلب شمر مرا نہیں ہے، وہ اپنے کردار کو زندہ رکھ کے بیٹھا ہے۔ اور شمر کو مارو گے تو کیا ہوگا؟ ہم کہیں وہی غلطی تو نہیں کر رہے جو ہمارا دشمن کر رہا تھا، لیکن وہ سمجھ گیا اپنی غلطی کو اور اس نے اپنی غلطی کو سدھار دیا، لیکن ابھی تک ہم وہی غلطی کر رہے ہیں۔ ہمارا دشمن کون سی غلطی کرتا تھا؟ اسی کراچی میں 90s میں 2007 سے لے کر 2011 کے فاصلے میں اس نے لسٹیں بنا دی کہ اگر شیعت کو ختم کرنا ہے تو علی والوں کو مارو۔ ڈاکٹرز کی لسٹیں بنائیں، انجینئرز کی لسٹیں بنائیں کہ ڈاکٹر مارو گے تو شیعہ ڈاکٹر ختم ہو جائیں گے، انجینئر مارو گے تو شیعہ ختم ہو جائیں گے، عزادار کو مارو گے تو شیعہ ختم ہو جائیں گے، سبط جعفر جیسے پڑھنے والوں کو مارو گے تو اس قوم کے نوح خان اور شعری لکھنے والے مر جائیں گے۔ یہ اس کی غلطی تھی، وہ مارتا گیا، لیکن اس نے کہا علی والا تو مرتا ہی نہیں ہے۔ مارنے کا مراد ہے یہ ختم ہو جائیں، لیکن اس نے کہا نہیں، یہ تو دن بہ دن بڑھ رہے ہیں، دن بہ دن بڑھ رہے ہیں، دن بہ دن بڑھ رہے ہیں۔ اب دشمن سمجھ گیا کہ مجھے علی والے کو نہیں مارنا، کسے مارنا ہے؟ جو آج تک ہم سمجھ نہ سکے لیکن دشمن سمجھ گیا۔ تم ایک شمر کو مارو گے دوسرا شمر پیدا ہوگا، تم ایک یزید کو مارو گے دوسرا یزید پیدا ہوگا۔ تو مولانا ہم کریں تو کیا کریں؟ شمر کو نہیں ماریں، یزید کو نہیں ماریں، نہیں مارو، لیکن شمر کو نہیں، اس فیکٹری کو جو شمر بنا رہی ہے، اس کارخانے کو جو یزید کو جنم دے رہا ہے۔ دشمن سمجھ گیا کہ میں اگر 1,00,000 سبط جعفر مار دوں پھر بھی اس قوم میں سبط جعفر پیدا ہوں گے، کہ پھر کروں تو کیا کروں گا؟ اس مشین کو ہی ختم کرو جو سبط جعفر جیسے پیدا کرتی ہے۔
اس کے سسٹم کو تباہ کر دو. جس سسٹم سے یہ فکر پیدا ہوتی ہے، فکر علی پیدا ہوتی ہے، فکر حسین پیدا ہوتی ہے، تو امام فرماتے تجھے سسٹم کا مقابلہ کرنا ہے، افراد کا مقابلہ نہیں کرنا. کل یزید ایک کربلا میں موجود تھا. کل میں نے کہا آج سعودی عرب میں، ابو ظبی میں، یو اے ای میں، یہ کون ہے؟ یہ وقت کا یزید ہیں. دیکھیے عزاداری کرنے کا طریقہ ہر زمانے میں الگ ہوتا ہے. سائیکولوجیز بدلتی ہیں، لوگوں کی نیچرز بدلتی ہیں، زمانہ بدلتا ہے، سوچ بدلتی ہے، نالج بدلتی ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں وہی رسمی عزاداری کرنی ہے. رسومات بدل جاتی ہیں، تمہارا پہننا بدل گیا، تمہارا رہنا بدل گیا، تمہارا سواریاں بدل گئی، تمہارے گھر کے انداز بدل گئے، تمہارے گھر کی ٹی ویز بدل گئے، لیکن تم نے ابھی تک اپنی سوچ کو نہیں بدلا، اپنی فکر کو نہیں بدلا. حسین کی عزاداری کو کیسے بڑھانا اس کو نہیں بدلا. ایک آسان سی مثال دو، آیت اللہ زکزکی سب جانتے ہیں، حسین کی راہ میں اپنے 3 بیٹے شہید کروا چکے. اب یہ کڈنی فیل ہے، ایک آنکھ آیت اللہ کی نہیں ہے، ابھی تک جیل میں موجود ہے. تو ابھی آپ نے سوچا اس بندے نے 4-5 ملین شیعہ بنائے، مذاق نہیں ہے. افریقہ کا ایک بندہ اٹھتا ہے، ایران میں آتا ہے، فکر حسین کو لیتا ہے، واپس جاتا ہے. کیسے اس نے عزاداری کی؟ دیکھیے طور طریقے ہر زمانے میں الگ ہوتے ہیں. اب اس نے کہا امام حسین کا جب محرم شروع ہوتا تھا، اس نے کہا حسین نے دین اسلام کو کیا دیا؟ خون دیا. تو لہٰذا بر صغیر میں، عراق میں رسم تھی، کہیں پہ قمع زنی، کہیں پہ زنجیر زنی، مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے ماتم کیا جاتا ہے. آیت اللہ زکزکی کا کہ یہاں پہ یہ نہیں چلے گا، کہ یہاں پہ میں الگ طریقہ کروں گا. کہا کربلا سے شام تک علی کی بیٹیاں پیدل گئی تھیں. ذکر حسین کو پیدل چل چل کے انہوں نے پھیلایا، گلی گلی کوچا کوچا پتھر کھائے، لیکن علی کا ذکر بڑھایا، حسین کا ذکر بڑھایا. اگر سیدہ زینب نہ ہوتی آج ہمارے گھروں تک حسین کا نام نہ پہنچتا. تو چند جو اس کے عزادار تھے، چند 100، ان کو کہا دیکھو محرم شروع ہو گیا، جتنے بھی اس ملک کے یا اس شہر کے گاؤں ہیں سب تک تمہیں پیدل ایسے جانا ہے جیسے سیدہ زینب گئی تھی. سواریاں نہیں تھیں، گاؤں میں پیدل جاؤ. اچھا کیا جا کے کرے؟ کہ گاؤں گاؤں کو کہو کہ جس بھی انسان کو مسیحی ہو، کرسچن ہو، کسی بھی مذہب اور فرقے سے اسے اگر خون کی ضرورت ہے تو ہم خون دینے کے لیے تیار ہیں. 300-400 لوگ ہیں، کسی کا او پازیٹیو ہے، کسی کا او نیگیٹو ہے، کسی کا بھی پازیٹیو ہے، جس کو بھی خون کی ضرورت ہے. اب خون آپ کو پتہ ہے افریقہ میں بڑا مہنگا ہے، ہر کوئی خون نہیں دیتا. انہوں نے کہا کہ جسے خون چاہیے، 10 دن محرم کی یہ رسم چلائی انہوں نے، گاؤں گاؤں گئے کہ جسے خون چاہیے. اب 10 دن افریقہ کے لوگ جو کمزور تھے، جو بیمار تھے، یہ ہاسپٹلس میں سو جاتے تھے کہ جسے خون چاہیے. اچھا یہ پوچھتے تھے ان 10 دنوں میں کیا یہ خون دے رہے ہیں؟ کیوں خون دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا نذرانہ ہے. اب جب لوگ پوچھتے تھے اس نے کربلا کی ہسٹری بتانا شروع کر دی کہ ایک میرا مولا تھا جس کا نام حسین تھا، بڑی بے دردی سے اس کا خون کربلا کی مٹی میں بہایا گیا. فرمایا ایک خون کی بوتل نے 10 چند ملین لوگوں کو شیعہ بنا دیا. اچھا جب دوسری طرف آپ انگلینڈ چلے جائیں، یو کے میں بڑے جذباتی پنجاب کا ایک گروپ ہے، ان کو برٹش گورنمنٹ ایمبولینسز دیتی ہے. جب وہ زنجیر زنی، قمع زنی کا ماتم، ایمبولینسز آتی ہیں، ان کو روکا نہیں جاتا ماتم سے. ایمبولینسز آتی ہیں، جب وہ زخمی ہوتے ہیں زنجیر زنی کے بعد ان کو ہاسپٹل تک پہنچایا جاتا ہے. ایک طرف افریقہ میں زکزکی ہے جو زنجیر زنی نہیں کر رہا، جو خون ہدیہ دے رہا ہے، ایک گفٹ ہے، سمجھیں جیسے این جی او کوئی کام کرتی ہے. ان کے کام کو بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے کام سے وہاں کیا ہو رہا تھا، 5 ملین لوگ شیعہ بن گئے. اور صرف روکا نہیں جاتا، جو خون ہدیہ کرنے جاتا تھا اس کو پکڑا جاتا تھا، اس پہ گولیاں چلائی جاتی تھی. اس کے اپنے بچوں کو، 3 بچوں کو شہید کر دیا گیا کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے یہ اس فکر کو بڑھا رہے ہیں جو فکر حسینی بناتی ہے. آپ کے کنونس کرنے کا طریقہ کون سا ہے؟
اپنی مجلس میں آ کر اپنی تعریفیں کرو، کون سی بڑی بات ہے؟ اپنی مجلس میں آ کر اپنے لیے نعرے مارو، کون سی بڑی بات ہے؟ قرآن کہتا ہے من احیاھا فکانما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو زندگی دی، اللہ کہے گا دنیا کہے گی اس نے ایک کو زندگی دی، میں کہوں گا اس نے پوری کائنات کو زندگی دے دی۔ شب امام کی خدمت میں مولا کون ہے جو انسان کو زندہ کرے؟ اس سے مراد کیا؟ وہاں فرماتے جس نے ایک انسان کو صراط مستقیم پہ لایا، کائنات تو کہے گی اس نے ایک کو لایا، طریقے بدل گئے، علی کا طریقہ نہیں رہا۔ قرآن کہتا ہے جب انبیاء تبلیغ الہی کے لیے جاتے تھے، پہلی منزل لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کسی سے ڈرتے نہیں تھے، کسی کا خوف نہیں تھا۔ دوسرا جملہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جب یہ تبلیغ کے لیے جاتے تھے، دین الہی کا پیغام پہنچانے جاتے تھے، لوگوں کہتے تھے ہمیں گھر نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ہمیں سواری نہیں چاہیے، ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں مال نہیں چاہیے، بس بیٹھ جاؤ۔ چند لمحے تجھے فکر الہی دینا چاہتے ہیں، تجھے بتانا چاہتے ہیں تو کس مقصد کے لیے پیدا ہوا۔ لیکن آج وے آف تبلیغ بدل گیا، پڑھنے والے کا وے آف تبلیغ، سننے والے کا وے آف تبلیغ۔ ڈیمانڈ کی جاتی ہے مجھے اتنی گاڑیاں جائیں تو میں مجلس میں آؤں گا، ڈیمانڈ کی جاتی ہے مجھے یہ فیسلٹیز دی جائیں گی تو میں حسین کی مجلس پڑھوں گا۔ ہم چھوٹے تھے، ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ ایران میں کہ ہم بچپن میں پیارے بچے کے گھر میں اتنی عزت نہیں ہوتی، تو استاد کہتے تھے ہم بالکل چھوٹے تھے جب حسین کی مجلس میں جاتے تھے، رسم تھی ایران میں پہلے، آج وہاں بھی یہ چیزیں ختم ہو گئی، کہ جب چھوٹے تھے امام بارگاہ میں داخل ہوتے تھے، بانی مجلس در امام بارگاہ پہ کھڑا رہتا تھا۔ کہ ہم بچے تھے 5-6 سال کے، لیکن جیسے داخل ہوتے تھے وہ جھک کے سلام کرتا تھا، کہتا تھا حسین کی مجلس میں خوش آمدید۔ کہ اس کا سلام مجھے اتنا اٹریکٹ کرتا تھا، میں پھر مجلس سے باہر جاتا تھا، پھر آؤں یہ پھر مجھے سلام کرے، کیونکہ یہ عزت گھر میں نہیں ملتی تھی، مجلس میں ملتی تھی۔ کہ 4 بار باہر جاتا تھا، پھر اندر آتا، پھر کہتا تھا السلام علیکم بیٹے خوش آمدید، پھر باہر جاتا تھا السلام علیکم بیٹے خوش آمدید، کہ ایک سلام کے لیے۔ آج انجمن کا صدر، آج ٹرسٹیز، آج بانی مجلس کرسی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ رسم یہ ہونی چاہیے۔ میں اپنے بانیان مجلس کو کہوں گا کہ امام بارگاہ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، ہر آنے والے کو ایسے سلام کرو جسے سید سجاد سلام کرتے ہیں۔ یہ مجلس حسین ہے، یہ محفل نہیں ہے، یہاں پہ روحوں کو بنایا جاتا ہے، یہاں پہ کردار کو بنایا جاتا ہے، انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش الہی پہ لے جایا جاتا ہے، جہاں سے انسان کو حر بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا کہ صرف ذکر نہ کرو، اس ذکر کے ساتھ فکر بھی کرو۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ کمال مجلس۔ استاد بتاتے ہیں کہ ایران میں ایک جگہ وہ کہنے میں مجلس پڑھ رہا تھا، تو میں نے دیکھا مجلس پڑھتے پڑھتے ایک شخص مجلس میں آیا، جو بانی تھا وہ دروازے پہ کھڑا ہوا تھا لوگوں کی استقبال کے لیے۔ مجلسوں میں ہم لفظ بہت دیتے ہیں، قضادار دروازے پر مولا سجاد کھڑے ہیں، تو خود سکون سے بیٹھا ہوا، سوچ نہیں رہا کہ یہ کس کی محفل ہے، آنکھیں دیکھ نہیں رہی، لیکن پھر عقیدہ تو ہے کہ یہ محفل اہل بیت ہے، جہاں پر تو لوگوں کو خوش کرنے نہیں آیا، تو امام سجاد کو خوش کرنے کے لیے آیا ہے۔ کہتے میں ممبر پہ بیٹھا تھا، بانی مجلس ایک شخص اندر داخل ہوا، وہ اس شخص سے کچھ کان میں باتیں کرنے لگا، کوئی 3 منٹ 4 منٹ رکا، اس کے بعد اس کو اندر چلے جائے، کہ مجلس ختم ہوئی۔ بعض اوقات عوام الناس میں اتنا شعور اور فکر ہوتی ہے کہ ایک مولانا میں بھی نہیں ہوتی، اتنا ادب اور احترام۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کون تھا جس کو آپ پوچھ رہے تھے؟ کہ جیسے داخل ہوا مجھے اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ یہ مست ہے، نشے میں ہے۔ تو میں نے روکا نہیں، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا اتنے مست تو نہیں ہو کہ حسین کی مجلس کو خراب کر لو، بیٹھ کے سن تو لوگے نا، یہ نہیں کہ مجلس خراب۔ اس نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں، چلا جاؤں گا۔ تو مولانا نے کہا تم نے شراب کے نشے میں آنے والے کو روکا نہیں؟ کہ مولانا اگر میرے گھر میں آتا روک لیتا، حسین کے گھر میں آتا ہے، مجھے اجازت نہیں کہ میں کسی کو روکوں۔ ہاں یہ ہے کہ مجلس خراب نہ ہو، مجلس کا ماحول خراب نہ ہو۔ جب اس نے کہہ دیا نہیں میری حالت صحیح ہے بیٹا ہوں، کیا مقصد کہ یہ مجلس میں آئے بیٹھے؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ بیمار کو شفا ملتی ہے، یہ مستشفیٰ حسین ابن علی ہے، یہ حسین کا ہاسپٹل ہے۔ ہاسپٹل میں بیمار آیا کرتا ہے، جس کے اندر روح کی بیماری، جس کے اندر فکر کی بیماری، جس کے اندر عقل کی بیماری۔
اور کئی لوگ ایسے ٹھیک ہو گئے. جب بھی قم جائیں تو پل آہنچی کے پیچھے قبرستان ہے، قبرستان ہے قم نو، جہاں پر شریعت مداری اور رسول ترک اور بہت سارے ذاکرین علماء کی وہاں قبریں ہیں. تہران کا ایک بدماش نام تھا رسول ترک. بدماش کا مطلب پورا سال شراب پینے والا. محلہ اس سے ڈرتا تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے، تو لہٰذا یہ مجلس میں بھی جاتا تھا. 10 دن جب محرم کے آتے تھے. اب بچپن سے مجلس اس کی عادت تھی، فکر نہیں تھی. اب جو انجمن مجلس کرواتی تھی، اشرا کرواتی تھی، اب ظاہر مجلس میں جیسے داخل ہوتا تھا بالکل سامنے آ کر مولانا کے بیٹھ جاتا تھا. اب اتنا شہر کا بدماش کوئی اسے روک بھی نہیں سکتا تھا. پتا تھا آج جھگڑا کریں گے کل یہ شہر میں پکڑ لے گا. کبھی کبھی کراچی میں بھی ایسی گنڈا گردی ہوتی تھی. آپ کریں تو کیا کریں. لوگوں نے انجمن والوں کو کہا کہ بھائی تمہاری مجلس بدنام ہو رہی ہے. کہ کیسے بدنام ہو رہی ہے؟ کہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر پوچھا جاتا ہے کس کی مجلس میں جا رہے ہو، کہا وہ مجلس جہاں پہ وہ رسول شرابی آتا ہے. تمہاری مجلس کسی شرابی کے نام سے خراب ہو رہی ہے، بدنام ہو رہی ہے. تو بانیان مجلس نے جرت کی، رسول ترک کو بلایا. 4-5 دن مجلس کے گزرے اور اس کو جب داخل ہو رہا تھا تو بانی مجلس نے اپنے پاس بلایا. کہا دیکھو رسول بھائی آپ روز آتے ہو مجلس میں بیٹھتے ہو، حسین کی مجلس، ہم آپ کو روکنا نہیں چاہتے، لیکن ایک خواہش ہے، ہماری انجمن کا نام خراب ہو رہا ہے، ہمارا عشرہ بدنام ہو رہا ہے. مثلا پہلے انجمن ابو الفضل العباس تھا، تو اب کہا جاتا ہے کون سی انجمن میں جا رہے ہو؟ کہ وہ انجمن جہاں پہ رسول شرابی آتا ہے. کہ روایت کا نام خراب ہو رہا ہے. ایک کام کرو، اتنی تہران میں مجلس ہو رہی کسی اور مجلس میں چلا جائے. برائے مہربانی ہاتھ جوڑتے ہیں کہ آج کے بعد اس مجلس میں نہ آنا، حسین کی مجلس خراب ہو رہی ہے. رسول ترک کہتا ہے میرا دل بہت دکھا. میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے اب عادت ہے مجلس میں آتا ہوں، سکون نہیں ملتا نہ ہو، تو ایک کام کرو، اگر تم پہلے مجلس کی صف اول میں بیٹھنے نہیں دیتے تو مجھے بالکل جہاں پہ آخر میں لوگ جوتے رکھتے ہیں اجازت تو وہاں بیٹھوں حسین کی مجلس. نہیں رسول تمہیں سب جانتے ہیں، تیرا چہرہ مشہور ہے، سب جانتے ہیں تیرے کام کیا ہیں، تیری حرکتیں کیا ہیں، کہیں اور چلا جا، حسین کا ذکر ہے گھر میں کر لینا. ایک جملہ کا دیکھیے کبھی کبھی منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ مقام قبولیت بن جاتا ہے. جس کے وجود میں ادب آ جائے، ہور بنا ادب کی وجہ سے، عباس بنے ادب کی وجہ سے. اے انسان تم محضر خدا میں ہے، اللہ کے محضر میں ہے. جب تیرا عقیدہ ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، امام زمانہ دیکھ رہے، تو اس کے محضر میں ہے، اور اس کے محضر میں بے ادبی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے محضر میں گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ رسول ترک نے ایک جملہ کہا کہ قبلہ اگر یہاں پر بھی نہیں بیٹھنے دیتے، مجھے حسین کی مجلس کا کتا سمجھ کر، کہ کتے جس طرح حارس کتا ہوتا ہے نا، حفاظت کرتا ہے گھروں کی، مجھے کتا سمجھ کے گلی کے آخر میں بیٹھنے دو، آواز آئے گی سنوں گا چلا جاؤں گا. کہ رسول نہیں، ضد مت کرو، اس گلی میں بھی مت آنا. اب یہاں پہ دل ٹوٹا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اے وہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سنتے ہو. جب یہ دل ٹوٹ جاتا ہے نا، اس کا ضبط جب ٹوٹتا ہے تو خدا اس بندے کے دل میں اجاگر ہو جاتا ہے. رسول کہتا ہے میں گھر گیا، میں نے کہا مجلس ان کی تو نہیں تھی، مجلس تو حسین کی تھی. انہوں نے نہیں نکالا، مجھے حسین نے نکالا. اب نکالا حسین نے ہے تو بلائے گا بھی حسین. تب تک مجلس میں نہیں جاؤں گا جب تک حسین مجھے بلا نہیں لیتے. ایک مرتبہ گھر گیا، 6 محرم گزری، 7 محرم گزری، پوری رات کیا ہے میں روتا تھا کہ مولا حسین تو نے کتا بھی نہیں سمجھا. کتا سمجھ کے اپنی مجلس میں بلا لیتے. کہ 9 محرم کی رات گزر گئی، 10 کی صبح ہوئی. اب رسول کہتا میں نا امید ہو گیا کہ حسین کو مجھ جیسے کی ضرورت ہے ہی نہیں. آج کے بعد کیا مجلس، کیا حسین، کہیں بھی نہیں جاؤں گا. کہ صبح کی اذان ہوئی اور سحر عاشور ہوئی. ایک مرتبہ میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی. رسول کہتا ہے جب گھر کا دروازہ کھولا، اس انجمن کے 10 کے 10 جو بانی تھے وہ میرے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے. میں پریشان، 10 کے 10 بانی، ساری پوری انجمن میرے دروازے پر کھڑی ہے.
کہنے لگے رسول صبح عاشور ہے، حسین کا تعزیہ نکلنے والا ہے، آؤ گے نہیں؟ حسین کے تعزیے کو کاندھا نہیں دوں گے، عزاداری نہیں مانا تو میں پریشان، میں نے کہا اپنی مجلس سے نکال کر عاشور کے دن حسین کے تعزیے بلانے آئے ہو، کیوں؟ کہ رسول ہم مجبور ہیں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ رسول ہم 10 کے 10 نے کل رات ایک ہی خواب دیکھا۔ عزیز یہ شرط نہیں تو کتنا نیک ہے، تو کتنا گنہگار ہے، سوال یہ ہے تو اس کی آواز پہ صرف نعرہ مت مارو لبیک یا حسین، صرف حیدر حیدر کے نعرے نہیں مارو، زندگی حیدر جیسی بنا، حسین کی آواز پہ لبیک کہو، عمل سے، کردار سے، رفتار سے، گفتار سے۔ کہ ایک مرتبہ رسول کل کی رات ہم نے 10 کے 10 نے ایک ہی خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ رسول خواب دیکھتے ہیں، شام غریبہ کا منظر ہے، کربلا کے میدان میں لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، رسول بتاتے ہوئے بھی وجود کانپ رہا ہے کہ حسین نے یہ منظر دکھایا، شہداء کی لاشیں کربلا کے میدان میں پڑی ہوئی ہیں۔ اتنے میں دیکھتے رسول یزید کے لشکر والے بیویوں کے خیموں پہ حملہ کر رہے ہیں۔ رسول آج تک سنا تھا لیکن کل رات خواب میں دیکھ کر آئے کہ بچیاں کیسے بھاگ رہی تھیں۔ رسول ہم دیکھ رہے تھے لیکن ان خیموں میں بھاگتی ہوئی بیویوں کو بچا نہیں سک رہے تھے، دل تو کر رہا تھا بچائیں پر بچا نہیں سک رہے تھے، کریں تو کیا کریں۔ رسول اتنے میں دیکھا ان خیموں کے آگے پیچھے کتا دوڑ رہا ہے، یہ یزید کے سپاہیوں کو کبھی کہاں بھگاتا ہے کبھی کہاں بھگاتا ہے۔ یزید ہم پریشان، یہ کتا کہاں سے آیا، یہ کون ہے جو یزیدیوں کو بھگا رہا ہے اور بیویوں کو بچا رہا ہے۔ رسول جب اس کے چہرے کو دیکھا وہ تیرا چہرہ تھا، ایک جملہ کہاں یہ کہنا کہ سگے کو یہ شیر یزدانم، اور کہاں عمل میں حسین دکھا دے۔ رسول کہتا بس سننا تھا، سر اپنے گھر کی دیوار اور چوکھٹ پہ رکھا اور زمین پہ بیٹھ کے رونے لگا، حسین تو نے اتنا بھی شرف دیا، میں نے بس کہا تھا تو نے بنا ہی دیا۔ اس دن کے بعد تہران کے لوگ کہتے ہم نے رسول کو، کوئی ایسی رات نہیں تھی، کوئی ایسی محفل حسین کی نہیں تھی جہاں پہ رسول نہ آتا۔ ہر بندہ جب مجلس کرواتا تھا کہتا تھا جب تک رسول نہیں آئے تو حسین کی مجلس میں مزہ نہیں آتا۔ مسائب میں جب یہ روتا تھا تو مجلس کو رونق لگ جاتی تھی۔ 22 سال رسول ترکی نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ آغائے کافی جب ایران میں مہدیے کا، پاکستان میں امام بارگاہ کہتے ہیں، ایران میں امام بارگاہ کو حسینیہ کہتے ہیں، اور ایک اور چیز بنائی مہدیہ، یعنی صبح کو جہاں دعائے ندبہ اور ذکر امام زمانہ ہو۔ آغائے کافی کہتے ہیں میں دعائے ندبہ پڑھ کے ممبر سے اتر گیا، لوگ چلے گئے لیکن رسول ابھی تک رو رہا تھا۔ میں نے کہا رسول 2 گھنٹے ہو گئے، اب تو بس کر دے، اب کیوں رو رہا ہے؟ کہ قبلہ دعائے ندبہ کیوں پڑھی؟ کہ امام زمانہ ہے، کہ جب آئے نہیں تو میں رونا بس کیوں کروں؟ رسول ترک نے اپنے دوستوں کو بلایا، دیکھو شب جمعہ آنے والی ہے، اس شب جمعہ رسول ترک دنیا میں نہیں رہے گا، مر جانا۔ کہا کہ مجھے قم 9 کے قبرستان میں قم میں جا کے دفن کرنا۔ ہم نے کہا رسول مذاق کر رہا ہے، اچھا خاصا چلتا پھرتا آدمی۔ کہا شب جمعہ آئی، اچانک پتا چلا رسول ترک کی روح پرواز کر کے چلی گئی۔ غسل دیا، کفن دیا، کفن دینے کے بعد وصیت تھی قم 9 کے قبرستان میں مجھے دفن کرنا۔ کہتے کہ ہم نے قم 9 کے قبرستان میں فون لگایا کہ ایک شخص کی ہم خبر چاہیے، تہران کا ہے۔ قبرستان نے کہا قبرستان پورا پیک بھرا ہوا ہے، ایک قبر بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا رسول ترک کی وصیت تھی، لے جانا تو ہے۔ کہتے ہم لے گئے، ہم نے کہا وہاں جائیں گے دیکھا جائے گا۔ کہ جب قم پہنچے، قبرستان کے دروازے پر پہنچے، ایک جوان شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا یہ جنازہ حاج رسول کا ہے۔ ہم نے کہا کہ جلدی آؤ، میں نے قبر کو تیار کر لیا۔ یہ لوگ پریشان، ایک قبر نہیں تھی اور قم پہنچے قبر تیار ہے۔
کہ بھائی یہاں تو قبر بھی نہیں مل رہی تھی، آپ نے قبر بنائی کیسے؟ آپ کو پتہ کیسے چلا یہ جنازہ فلاں کا ہے اور آپ انتظار کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے ایران میں رسم ہے، اپنی قبروں کو خریدا جاتا ہے اپنی زندگی میں، کہ مر جاؤں تو مجھے یہاں دفن کرنا ہے۔ کہ اس قبرستان میں نے ایک زمین کا ٹکڑا اپنے لیے خرید لیا تھا کہ جب مروں گا تو یہاں دفن کریں گے۔ اب قبرستان سیدہ معصومہ کے حرم سے بڑا قریب ہے، علماء مدفون ہیں۔ کہ کل رات خواب میں امام حسین کو دیکھا، امام نے فرمایا سردار آج حسین تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ کہ مولا آپ کے لیے جان قربان، کیا چاہیے؟ امام فرماتے جو تیری قبر ہے نا وہ حسین کو دے، ہم تجھے ایک اور قبر دیں گے۔ اس نے کہا مولا آپ کی قبر تو کربلا میں ہے، آپ کو قبر کی کیا ضرورت؟ امام فرماتے نہیں، کسی ایسے کے لیے قبر چاہیے جس نے میری لاج رکھی ہے، کل انتظار کرنا میرے چاہنے والا آئے گا، اس کا جنازہ یہاں پہ دفن کرنا۔ جب بڑے سے بڑے شرابی جب نیکی پر آئے، امام فرماتے تو اپنے قدموں کی کروٹ کو بدل، تو جس راستے پہ چلو اس راستے سے ہٹ، حسین کے راستے پر پھر دیکھ حسین تیرے لیے کرتے کیا ہیں۔ تو ایک قدم حسین کی طرف آ، حسین 10 قدم تیرے لیے آتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کے لیے سیدہ زینب دعائیں کرتی ہیں۔ سید علی میر داماد، اس کا واقعہ لمبا ہے، کل بیان کروں گا۔ جب اس نے خود کو اور اپنے وجود کو گناہ سے بچایا، نکاح حرام سے بچنے کے لیے اس نے اپنی 10 انگلیاں آگ میں جلا دی تھی۔ بادشاہ نے اس کو بلایا اور اس سے ایک سوال کیا، سید تو نے 10 انگلیاں کیوں جلائیں اور تو نے خود کو گناہ سے بچایا تو کیسے بچایا؟ اس نے قبلہ ایک تو میں سید ہوں، یہ سوچ کے گناہ سے بچ گیا کہ میر داماد آج گناہ کرو گے، کل جناب سیدہ کو منہ کیسے دکھاؤ گے؟ جب یہ معرفت جوان کے وجود میں آ جائے نا، جب یہ حضور آ جائے کہ مجھے قیامت میں فوراً مرنے کے بعد مولا علی کو دیکھنا ہے، امام حسین سے ملنا ہے، مولا حسن سے ملنا ہے، علی اکبر سے ملنا ہے، خواتین کو کہہ رہا ہوں تجھے سیدہ زینب سے ملنا ہے، ایسے بن کے جاؤ کہ بی بی خوش آمدید کہیں، تمہارے کردار کو سلام کریں۔ اور میرے آقا امام زمانہ فرماتے جب بھی مشکلات میں گر جاؤ، اے مومنوں خدا کو ایک بیوی کا واسطہ دیا کرو۔ یہاں تک کہہ دیا اے مومن جب دل میں رقت پیدا ہو جائے، اس سے پہلے کہ اپنے لیے دعا کرو میرے لیے دعا کرو۔ بولا کون سی دعا؟ اے مومن ہر روز میرے ظہور کی دعا کیا کرو۔ مولا جب دعا کروں تو خدا کو کس کا واسطہ دوں؟ امام فرماتے ہیں خدا کو میری پوٹھی زینب کا واسطہ دوں۔ وہ ہر واسطہ رد کر سکتا ہے لیکن زینب کی مصیبت کا واسطہ رد نہیں کر سکتا۔ دلوں کو کربلا اور شام لے جانا۔ میری بڑی عقیدت ہے سیدہ زینب سے، بی بی سکینہ سے۔ واقعاً بی بی کا نام دلوں کو مضطر کر دیتا ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور ایسے سلام کریں جیسے سیدہ زینب نے سلام کیا۔ السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین، حسین کی صدا بلند ہو، وعلی السلام علی الحسین وعلی ابن وعلی اولاد
السلام علی وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی پریشانیوں پہ میرا سلام ہو زخمی کلاریوں پہ اگر زینب نہ ہوتی آج تو حسین حسین کر رہا ہوتا. عجیب شخصیت سیدہ زینب کی چند جملے پڑھوں گا. جناب فضہ فرماتی ہے ہر بیوی کو سہارا دینے والی زینب فرمایا حسین خیموں میں جو بھی لاشا لاتے تھے پہلے زینب کو بلاتے تھے. قاسم کا لاش آیا پہلے زینب نے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے. ہر ماں کو تسلی بی بی زینب نے دی. عجیب ہے صبر زینب، عجیب ہے. فرمایا ماں پہلے اپنے بچے پہ نہیں روتی تھی، پہلے زینب روتی تھی. قاسم کا لاش آیا کبھی قاسم کا ماتم کرتی تھی. علی اصغر کے لاشے کو دیکھا پہلے ماں کو نہیں جانے دیا، پھر زینب نے ماتم کیا. علی اکبر کا لاش تھا پھر زینب نے ماتم کیا. ہر شہید کے لاشے پہ پھر زینب جاتی تھی. جناب فضہ فرماتی ہیں دو ننھی سی لاشیں ہم انتظار میں تھے زینب آئے گی، اپنے بچوں پہ روئے گی. اکبر پہ رونے والی نظر نہیں آتی، قاسم پہ رونے والی نظر نہیں آتی. فضہ فرماتی ہیں میں خیمے میں گئی کیا دیکھا، بی بی زینب کا سر سجدے میں ہے، رو کے کہہ رہی ہے خدا میری قربانی قبول کر دے. بی بی فضہ فرماتی ہے میں نے زینب کو بچوں پہ روتا وہ نہیں دیکھا. کربلا سے قافلہ کوفہ روانہ ہوا. فرمایا پورے سفر میں زینب کبھی عباس کے سر کو دیکھتی تھی، کہتی تھی عباس تو میری چادر کا ضامن تھا، عباس میری چادر لٹ گئی. کبھی
کبھی عباس عباس کر کے ماتم کرتی تھی، کبھی حسین کے سر کو دیکھتی تھی، کہتی تھی حسین میرے لال تیری آنکھیں بند کیوں ہے، ذرا اپنی آنکھوں کو کھولو، ذرا زینب کا اجڑنا۔ کبھی عباس کا ماتم کرتی تھی، کبھی حسین حسین، کبھی اکبر کے سر کو دیکھتی تھی، کہتی تھی لوگوں یہ شبیہ رسول خدا ہے۔ لیکن فضا فرماتی ہیں میں نے نہیں دیکھا پورے سفر میں اپنے بچوں کی کٹی گردنوں کو دیکھا۔ ہمارا قافلہ شام پہنچا، جب رہائی ہونے لگی بی بی زینب نے کہا کہ ہم اپنے شہیدوں کے سروں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فضا فرماتی ہیں ہر شہید کا سر آتا تھا، حسین کا سر آیا، زینب نے کہا مجھے تو میرا مزہ، اکبر کا سر آیا، اکبر کی ماں نے گود میں لیا، علی اصغر کا سر آیا، رباب نے گودی میں لیا۔ لیکن فضا کہتی ہے ایک مرتبہ دو کٹی ہوئی گردن آئے، سب بیویوں کی جھولیاں سروں سے بھری ہے، کسی نے کہا زینب بچوں کے سر لے لو، بیوی پتا نے کہا زینب او میری آقا دادی کیا بچوں سے ناراض ہو، بی زینب نے کہا ماں فضا میں علی کی بیٹی ہوں، او زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لیتی۔ عجیب ہے سب میں سیدہ زینب، عجیب فرمایا قافلہ کربلا گیا، زینب نے حسین کی قبر پہ ماتم کیا۔ اللہ تم سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرا دے۔ لیکن ایک مرتبہ قافلہ مدینے پہنچا، زینب نے کہا بیویوں رک جاؤ، پہلے میں نانا سے ملوں گی۔ ساری بیویوں کو باہر روک دیا۔ ایک مرتبہ زینب نانا کے روزے میں گئی، کہنے لگی نانا بڑی دور سے آئی ہوں، نہیں کہو گے زینب کیا لائی ہو، نانا تیری امت نے بڑا اجر رسالت ادا کیا۔ ایک مرتبہ زینب نے چادر اتارے، اپنی کلائیاں قبر پہ رکھ لے، او نانا تیری امت نے مجھے تعزیت مارے، او نانا میرا حسین مارا گیا، او نانا میرے عباس کے بازو کٹ گئے۔ لیکن زینب اپنے بچوں کا نوحہ نہیں پڑا، نانا کی قبر سے باہر آئی، ایک مرتبہ جنت البقیع گئی۔ فضا کہتی ہے زینب نے کوئی بڑا نوحہ نہیں پڑا، ماں کی قبر پہ بیٹھ گئی، ایک خون بھرا کرتا نکالا، عجب نہیں زہرا کی قبر میں زلزلہ آیا ہوگا، زینب نے کہا ہوگا ماں تو نے کرتا برداشت نہیں کیا، ارے میرے 70 قدموں سے حسین کو گردن ہوا۔ سینے کا زینب عبداللہ بلا رہے، اب یہ جملہ میری ماں بہنوں کے لیے
وہ زینب جو کربلا میں نہیں ہوئی، ماں کی قبر پہ بچوں پہ نہیں ہوئی، نانا کے روزے پہ نہیں ہوئی، ایک مرتبہ جیسے گھر کے صحن میں داخل ہوئی، یہ وہی گھر تھا جہاں بچے کھیلتے تھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ کی نگاہ پڑی، کہا خاتون رک جا، ابھی میری بیوی آنے والی ہے۔ بی بی زینب نے کہا عبداللہ تو نے نہیں پہچانا، عبداللہ میرا حسین مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا۔ اجڑ گئے لیکن اب بھی بچوں کے نام لیے۔ رسول اللہ فرماتے اب زینب نے بچوں کے کمرے کا دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ دو ننھے سے مصلی۔ اب زینب کا دل بھی ایک ماں کا دل تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے برداشت نہیں کیا، مصلوں کو سینے سے لگایا، کہنے لگی او محمد اب زینب کا دل نہیں لگتا۔ زینب کی مظلومیت ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے، ان سب کو مولا کے اعمال اور اشعار میں شریک فرما دے۔ پروردگار جو سبھی